السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر پھر سے حاضر نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسانی زندگی کا مقصد مشقت اٹھانا ہے، آخرت کے لیے محنت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آخرت میں سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں تاکہ آخرت میں ہمیں فوز و فلاح حاصل ہو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے اور قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ یعنی جو یہاں محنت کرے گا قبر میں وہ آرام کرے گا، اور آرام کرنے کے بعد جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ جو کہ انعام کے طور پر ہوگا وہ مرحمت فرمائیں گے۔ تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت کے لیے تگ و دو کرنا ہے، مشقتیں اٹھانا ہے، محنت کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک نوجوان لڑکا جب فوج میں جاتا ہے تو وہ مشقتیں اٹھاتا ہے۔ صبح 4 بجے اسے اٹھنا پڑتا ہے، دوڑ لگانی پڑتی ہے، بدن پہ بوجھ لے کر وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اور اتنی محنت کرتا ہے حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اپنی جان کو بھی فدا کر دیتا ہے۔ وہ فوج میں اس لیے جاتا ہے کہ اسے اچھی سیلری ملے اور گھر والے آرام سے رہیں۔ یہی ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ساری زندگی کی تگ و دو اور محنت و مشقت کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔
ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، زندگی کی شام ہو جائے گی۔ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، ہم جو دنیا میں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی اپنی جنت بنا لیں۔ آپ اکثر کو دیکھیں گے وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی جنت بنا لیں۔ ان کی سوچ ہوتی ہے میرا گھر ایسا ہو، ان کی سوچ ہوتی ہے میری بیوی ایسی ہو، ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچے ایسے ہوں، میں اس طرح خوبصورتی کی زندگی گزاروں۔ جبکہ ایک مومن کی خواہش اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری جنت تو آخرت میں ہے، دنیا میں جنت ہے ہی نہیں۔ جو جنت دنیا کی تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ اس طرح کی جو سوچ آتی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی جنت بنا لیں، ہمارے بچے ایسے ہوں، بیوی ایسی ہو، گھر مکانات ایسے ہوں، یہ سوچ کیوں آتی ہے اور کیسے ہم بھٹک جاتے ہیں؟ دو خواہشوں کی وجہ سے۔ ایک ہے شہوانی اور ایک ہے شبہ، شہوات اور شبہات۔ ہم جو حق کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، آخرت کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اس کی دو ہی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شہوات یعنی خواہشات کی تکمیل پوری کرنا، اور دوسرے ہیں شبہات کہ ڈاؤٹ کی وجہ سے ہم وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ شیطان شک میں مبتلا کر دیتا ہے، شیطان تردد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب جو شہوات ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، خواہشات جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی۔ ایک ہے شہوت شکم، پیٹ کی خواہش پوری کرنا، اچھے سے اچھے کھانا کھائیں، اچھے سے اچھے ہوٹل میں جائیں اور بہترین مشروبات پئیں، اور اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ آیا جو مال آیا جس کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، وہ آیا وہ مال حلال طریقے سے ہمارے پاس آیا یا حرام طریقے سے، اس کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حق کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ کہ کھانے کی فکر، اس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور اسی میں مکمل ہم اپنا انہماک لگاتے ہیں۔ دوسری خواہش یا شہوت جسے کہہ لیں وہ ہے جنسی شہوت۔ جنسی شہوت یعنی نفسانی خواہشات، وہ خواہشات خواہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی اور لو شروع ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں جنسی خواہش، شہوت فرج جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جنسی خواہش جو پیدا ہوتی ہے وہ پہلے کی وجہ سے، شہوت شکم کی وجہ سے، پیٹ میں جب زیادہ کھانا جاتا ہے وہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے بھی زیادہ جاتا ہے، تو انسان کے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا غور کیا ہوگا کہ جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو نیند آنی شروع ہوتی ہے، یہ ایک غفلت ہے۔
یہ ایک غفلت ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، جبکہ احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑا کرو، لیکن ہم مکمل حصہ چاروں یا تینوں حصے کھانے ہی میں بھر دیتے ہیں، کھانے سے ہی بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور جب غفلت پیدا ہوتی ہے تو پھر ذکر کرنے میں غفلت ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، نیندیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور جب انسان زیادہ کھاتا ہے حرام طریقے سے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل اس کا سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ برے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے، جب وہ برے راستوں کو اختیار کر لیا تو پھر اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو دو وجہوں سے، دو شہوتوں کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ غفلت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال دیتا ہے تو مال کو درست طریقے پر اللہ کے راستے میں لگانے کے بجائے ناجائز چیزوں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز راستوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جب مال آتا ہے تو انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، تکبر آنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ حق کی راہ کو قبول نہیں کرتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ابھی چند سالوں کا ہے، کہ ایک آدمی تھا، اس نے سرکل پر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں سے یوں کہہ رہا تھا کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ مال کہاں سے آئے اس لیے پریشان ہوتے ہو، میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ مال کہاں لگاؤں۔ اس کی اتنی جائیداد تھی کہ 30 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں تھے، اتنی جائیداد اللہ نے اسے عطا کی تھی، لیکن تکبر کے ایک بول کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ چند سالوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور یہ چیزیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جب انسان اگر خود نیک ہو لیکن تکبر کے بول بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وارث میں کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کا بیٹا اکیلا پوری جائیداد کا مالک بنا۔ اب جب وہ 18 سال کا نوجوان ہے، اس کے خواہشات ابھر رہے ہیں، اب جب مال زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوست احباب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ کی خوشیاں تقسیم کرنے والے بہت ہو جائیں گے، لیکن جب آپ پر مصیبت آئے گی، آپ پر پریشانی آئے گی تو کوئی آپ کو اکیلا جھیلنا پڑے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، کوئی آپ کی تکلیف میں نہیں آئے گا، خوشیوں میں لوگ ساتھ دیں گے، غمی میں نہیں، غم میں نہیں۔ پھر اس نوجوان لڑکے کے دوست ملنے شروع ہوئے جو اوباش قسم کے تھے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے تھے۔ وہ راتوں رات پھر اس کی محفلیں سجتی، اپنے گھروں پر لڑکیوں کو نئے مہمان کے طور پر ہر رات کو لاتا۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ دوستوں نے ادر کنٹریز کا راستہ دکھایا، پھر وہاں جاتا، وہاں کے کلبوں میں شرکت کرتا اور وہاں ناچ گانے میں شریک ہوتا۔ آہستہ آہستہ
یہ ہوا کہ اس کی ساری زمینیں بک گئیں۔ اب جب ساری زمینیں بک گئیں تو شہر میں جو پلاٹ تھے اس کو بھی بیچ کر وہ مستیاں کرنا شروع کیا اور نشہ آور چیزیں لینا شروع کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے پاس خالی ایک مکان بچا جس میں وہ رہتا تھا، اس کو بھی اس نے بیچ دیا۔ پھر ہوا یوں کہ جس سرکل پر کھڑے ہو کر باپ نے یوں الفاظ کہے تھے اپنے دوستوں سے کہ تم لوگ پریشان ہوتے ہو کہ مال کہاں سے آئے، میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ مال کہاں لگاؤں، اسی سرکل پر لوگوں نے دیکھا اس کے بیٹے کو کہ اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کے بول بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مال مانگے تو مال میں خیر کے ساتھ مانگے، وہ خیر کے ساتھ جس سے دین کی مدد ہو، وہ خیر کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ نمازی ہو، اس خیر کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کی اولادیں نیک ہو، اس خیر کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ کی بیویاں یا ہماری بیویاں تہجد گزار ہوں، اس خیر کی، اور اس مال کو نہ مانگے جس مال کے ساتھ وبال آتا ہے۔ مال ہمیشہ تنہا نہیں آتا، اس کے ساتھ وبال آتا ہے، اس کے ساتھ نفسانی خواہشات آتے ہیں، اس کے ساتھ شیطان آتا ہے اور وہ پھر بہکانا شروع کر دیتا ہے اور الگ الگ طریقے پر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اگر جائز مال آپ کما رہے ہیں تو پھر اس میں کھانے کی اشیاء کو دیکھیں کہ آپ جس ہوٹل سے کھانا خرید رہے ہیں آیا اس ہوٹل میں صفائی ستھرائی اور حلال کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز رکھی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رکھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اولادیں بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے مال بیچنا ہوتا ہے۔ آپ کی صحت یا آپ کے بچوں کی صحت کی فکر ان کو نہیں رہتی ہے۔ باہر کے مال کھانے سے اور کھلانے سے اپنے بچوں کو روکیں، اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کو گھر کے کھانے اب پسند نہیں ہے، وہ باہر کے کھانے پسند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو اللہ والے ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے گھر میں جو خادم رکھتے تھے وہ بھی خادم نمازی رہتا تھا اور ان کو یوں کہتے تھے جب تو کھانا بنانا تو وضو کر کے بنانا، جس کی وجہ سے اولادیں نیک ہوا کرتی تھی۔ تو زندگی کا جو مقصد ہے محنت آخرت کے لیے اور مشقت بھی آخرت کے لیے اٹھانا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے دروازے پر اپنے کمرے میں ایک چارٹ نصب کیا تھا، چپکائے ہوئے تھے، وہ اس پر 5 چیزیں لکھی ہوئی تھی، وہ 5 چیزیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی۔ اس میں پہلی چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ کو یہاں رہنا ہے۔ کتنا ہمیں یہاں رہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بچپن میں انتقال ہو جاتے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ 100 کراس بھی کر جاتے ہیں، لیکن ایوریج دیکھا جائے تو وہ تمام کو کل ملا کر یہی نکلتا ہے کہ 60 یا 70 کے درمیان ٹوٹل ایوریج اگر نکالا جائے تو۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہے۔ اس کو کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل کل ملا کر اگر حساب لگائیں تو ہماری دنیاوی زندگی 2.5 منٹ کی ہے۔ اگر آخرت کا ایک دن اور دنیا کا 70,000 سال
برابر ہے. اگر اس کو حساب لگایا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی کی عمر جو ہے وہ صرف 2.5 منٹ کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال وہ دنیا میں رہے. جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میرے نبی بتاؤ کہ آپ دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو انہوں نے کہا یا ربی، اے میرے پروردگار، مجھے تو یوں لگا وہ 950 سال کہ میں اپنے ایک گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی لگی. تو 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے اگر کوئی یا ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے، شہوانی خواہشات کے پیچھے، اپنی بال بچوں کی فیوچر کے لیے، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. دعا کریں کہ بچہ پیدا ہو اور وہ جوان ہو تاکہ ہماری بچپن کا، بڑھاپے کا سہارا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کتنی عمر میں بچے فوت ہوتے ہیں تمہارے؟ تو اس نے کہا 250 سال 200 سال میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ بھی 250 سال اور 200 سال میں اکثر بچے میرے فوت ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اللہ کی بندی صبر کر، اپنے بعد وہ ایک امت آنے والی ہے جس کی عمر 60 یا 70 سال، 100 سال سے بھی کم ہوں گی ان کی عمریں. تو وہ عورت نے یوں سوال کیا، اتنی کم عمر ہوگی تو کیا وہ لوگ گھر بنائیں گے؟ اتنی کم عمر ہوگی تو کیا وہ لوگ گھر وغیرہ بھی بنائیں گے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، شادیاں بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے. تو وہ عورت مسکرا پڑی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیوں مسکرائی تو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس زمانے میں رہوں تو ایک ہی سجدے میں وہ پوری زندگی گزار دوں. اتنی کم عمر، اتنے کم سال، وہ تو میں ایک سجدے میں گزار دوں گی اگر میں وہ زندگی میں اور اس امت میں رہوں تو ہماری زندگیاں محدود ہیں، سب سے زیادہ محدود، سب سے زیادہ کم. اور ہماری دنیاوی تفکرات، دنیا کی فکریں سب سے زیادہ. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے دروازے پر لکھا تھا کہ دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنی تمہیں یہاں رہنا ہے. اور دوسری لائن میں لکھا تھا انہوں نے کہ آخرت کے لیے اتنی فکر کرو اور اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. ایک مثال سے سمجھیں ہم اپنی زندگی کو کس روٹ پر لے جا رہے ہیں. ایک ملک تھا، اس مثال سے، اس واقعے سے ہم سمجھیں اپنی زندگی کے مقصد کو کہ ہماری زندگی کا راستہ یا ٹریک کس طرف جا رہا ہے. ایک ملک تھا جس میں کئی جزیرے تھے. ایک جزیرے میں لوگ آباد تھے اور اس جزیرے کے بعد ایک اور جزیرہ تھا جس میں بچوں کے اسکول تھے. ایک بوڑھا آدمی بوٹ چلایا کرتا تھا اور وہی بچوں کو پہنچا دیتا اس جزیرے پر، ٹاپو پر، اسکول پہنچا دیتا ان لوگوں کو. بچے ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں بھاتی بھی ہیں، ان کو شرارتیں کرنے کا حق بھی ہے، لیکن جائز شرارتیں. تو بچوں کو شرارت سوچی اور جب وہ راستے میں بچے جا رہے تھے اس کشتی کے ذریعے، تو
تو ایک بچے نے یوں کہا کہ چاچا جان کیا آپ نے میتھ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس بچے نے کہا آپ نے اپنی آدھی زندگی یوں ہی برباد کر دی. دوسرے بچے نے کہا چاچا جان یہ مذاق لے رہے بچے. ہوتا ہے بسا اوقات بوڑھوں سے بچے مذاق کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں. تو دوسرے نے کہا چچا جان آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ تو وہ بڑے میاں نے کہا میں نے تو یہ بھی نہیں پڑھی ہے, یا کس بلا کا نام ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو اس بچے نے کہا آپ نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. تیسرے نے کہا کہ آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. اب جتنی بھی دنیا میں تعلیم ہوتی ہے تو وہ تعلیم, یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. راستے میں چلتے چلتے اچانک ہوا کا جھونکا اٹھا اور طوفان آیا اور سمندر میں لہریں پیدا ہو گئی اور کشتی اچکولے لینے لگی. اب بڑے میاں کا موقع آیا اور بڑے میاں نے کہا بیٹے آپ لوگوں نے سوئمنگ سیکھی ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے تو تیراکی اور سوئمنگ نہیں سیکھی ہے. تو بڑے میاں نے کہا آپ لوگوں نے تو پوری زندگی برباد کر دی. اب تو زندگی تم لوگوں کی ختم ہے. اسی طرح یہی حال ہے ہماری زندگی کا کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. لہو و لعب میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر کوئی ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو آخرت کے حوالے کر دیتا ہے, دعوت و تبلیغ کے حوالے کر دیتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنی زندگی برباد کر لی ہے نمازوں کے پیچھے, دعوت و تبلیغ کے پیچھے. یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ کس نے اپنی زندگی کامیاب کی ہے. آسٹریلیا سے جماعت آئی ہوئی تھی, اس میں ایک نوجوان تھا. اس نے جب اس کو بیان کرنے کا موقع ملا تو اس نے یوں کہا پورے مسلمانوں سے مخاطب کر کے ظالموں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو جبکہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, آپ اللہ کے راستے پر آ گئے, آپ دین کی خدمت کر رہے ہو. تو اس نوجوان نے کہا مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ اسلام سے محبت کرتے تھے. اگر کوئی ایک بار بھی اس کو دعوت دے دیتا تو میرے ماں باپ اسلام قبول کر چکے ہوتے, ورنہ ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ بغیر اسلام کے دنیا سے چلے گئے اور وہ پتہ نہیں کس سزا میں اللہ ان کو مبتلا کیا ہوا ہوگا. ابھی کل جماعت یہاں سے گزری ہے, اس میں ایک نوجوان آیا ہوا تھا جس کو تشکیل کرنے والا ایک غیر مسلم لڑکا حیدرآباد کا رمیش نام کا تھا. بہت مالدار تھا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو نکال دیا, لیکن وہ اپنے اسلام پر ڈٹا رہا اور ڈٹنے کے بعد اس نے ابھی تک یعنی کہ اس سال تک 120 غیر مسلموں کو مسلمانوں کو چھوڑے وہ ہزاروں کو دعوت و تبلیغ اور نمازی بنا چکا ہے. دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی ہے لوگوں کو مسجد سے جوڑ دینا, بس ان کا قصہ اتنا ہی رہتا ہے. تو اس نے 120 غیر مسلموں کو مسلمان بنا چکا ہے. یہ ایک رمیش نام کا لڑکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین کی مدد اور نصرت نہیں کرو گے تم مسلمان, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھا کر مسلمان بنا کر دین کی خدمت لیں گے, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.